نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کتاب چھوڑ دی تھی۔ کتاب کو چھوڑ کے کس چیز کی پیروی کرنے لگے؟ واتبعوا، اور پیروی کرنے لگے۔ کون پیروی کرنے لگے؟ یہود۔ کس چیز کی پیروی کرنے لگے؟ ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان۔ یہاں پہ علی میں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ملکی سلیمان یعنی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہود سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ ان کو صرف بادشاہ ہی مانتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں جو چیز شیطان پڑھتے تھے اس کے پیچھے لگ گئے یہود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت واضح کی کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ وما کفر، حالانکہ نہیں کفر کیا تھا کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے۔ ولکن الشیاطین کفروا، لیکن یا بلکہ شیطان نے کفر کیا۔ یہاں پہ شیاطین یعنی شیطان کی جمع استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیاطین کا لفظ استعمال ہوا، یہ مرفوع ہے یعنی کرنے والا فاعل ہے۔ یعنی کون پڑھ رہے تھے؟ شیطان پڑھ رہے تھے یا پیچھے پڑ گئے تھے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ، یہاں پہ یہ شیاطین کا لفظ منصوب ہو کر استعمال ہوا ہے لاکنہ کی وجہ سے، لاکنہ کا اسم ہے۔ شیطان لوگ کیا کرتے تھے؟ شیطان لوگ کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، یعنی شیطان لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ تعلیم دیتے تھے۔ کس کو؟ لوگوں کو۔ کس چیز کی؟ سحر کی، جادو کی۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کون سے سحر کی، کون سے جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علی الملکین، دو فرشتوں پر۔ کہاں؟ ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں، یعنی جو فرشتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ہاروت اور ماروت۔ کون سا سحر کرتے تھے دونوں فرشتے؟ کب تک لوگوں کو جادو نہ سکھاتے تھے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا، وما يعلمان، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے، کیا کہتے؟ انما نحن فتنہ، بے شک ہم آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، تو نہ تم کفر کرو، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو جو نازل کیا جادو کے ساتھ، تو وہ کیا تھی؟ آزمائش تھی۔ لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ ہم آزمائش کے طور پہ یعنی ٹیسٹ کے طور پر آئے ہیں، تم یہ چیزیں سیکھ کر کفر نہ کرو۔ بس لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ لوگ ان سے سیکھتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ، دیکھیں آپ یہاں پہ ورڈ ہے یعلمانی۔ علم یعلم سکھانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور تعلم کا معنی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں، علم یعلم
یا معلم مدرس ہوتا ہے یعنی پڑھانے والا ہوتا ہے، ٹیچر ہوتا ہے، اور یہاں پہ یتعلم تعلم کیا ہے، سیکھنے والا، اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، یعنی لوگ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے، ان دونوں فرشتوں سے، کیا سیکھتے تھے، ما یفرقون به بین المرء والزوج، وہ ان دونوں سے جادو سیکھتے تھے جس سے وہ کیا کریں، یفرقون تفریق یعنی فرق، یعنی درار، یعنی جدائی، الگ کرا دیں، کن کو، ساتھ اس کے یعنی اس جادو کے ساتھ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دیں، ڈیورس کروا دیں، یہ ان کی خواہش ہوتی تھی، یہ ان کی چاہت ہوتی تھی۔ جادو کے ساتھ لوگ کیا نہیں کر سکتے، یعنی وہ لوگ یہ جادو سیکھ رہے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ حالانکہ نہیں تھے وہ، وَمَا هُمْ اور نہیں تھے وہ، بِضَارٍ حالانکہ نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے یعنی اس جادو کے ساتھ، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر ساتھ اللہ کے اذن کے۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہو بھی جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کوئی جادوگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اس لیے انسان کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے اللہ سے مدد مانگ کر جادو کے تمام مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک مرتبہ جادو ہو گیا ہے تو شاید اب کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور کیا سیکھتے تھے لوگ فرشتوں سے، یعنی ایک تو ایسا علم سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر و بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے، اور اس کے علاوہ کیا سیکھتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں یتعلمون کا لفظ استعمال ہوا ہے جیسے کہ پہلے استعمال ہوا تھا، یعنی اور وہ سیکھتے تھے، کیا سیکھتے تھے، ما یضرہم جو نقصان دیتا تھا، ولا ینفعہم اور نہ نفع دیتا ان کو، یعنی نقصان دینے والی چیز ہی سیکھتے تھے جادو سے۔ کیا جانتے تھے لوگ جادو کے بارے میں، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمُوا وہ جانتے تھے، کیا جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ جو بھی خریدے گا، کیا خریدے گا، ہو اس جادو کو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ما لہو نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، کاش وہ جانتے ہوتے، کیا وہ جانتے ہوتے، کس بات کی خواہش کی جا رہی ہے، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور البتہ کتنا برا تھا جو انہوں نے بیچ ڈالا۔ یہاں پر اشترا کا لفظ خریدنے کے معنی میں استعمال ہوا، اور یہاں بیچنے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد با حرف جر آ رہا ہے، تو یہاں پہ یہ بیچنے کے معنیوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ کیا کہا گیا، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اور البتہ کتنا برا تھا جو انہوں نے بیچ ڈالا ساتھ اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی مطلب کیا ہوا اس کا کہ جادو کے بدلے اپنی نفس کو بیچ ڈالا، کیا چیز بیچ ڈالی انہوں نے، اپنی نفس بیچ ڈالی اور جادو خرید لیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے کہ جادو کفر ہے، جادو کرانا یا کرنا سے بچنا لازمی ہے، اور نہ ہی تو جادو کے توڑ کے لیے جادو کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے تو چاہیے کہ وہ یا تو رقیہ کروائے، حجامہ کروائے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کروائے، لیکن جادوگروں کے پاس ہرگز بھی نہ جائے۔
ایسے تمام عامل جو آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھتے ہوں، آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس جو ہیں جنات موجود ہیں، موکل ہیں، جن سے وہ مدد لے کر کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر کرتے کراتے ہیں، یا آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن وہ بغیر جنوں کی مدد کے یہ کام نہیں کرتے۔ تو ایسے تمام عامل لوگوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کا ایمان بھی آپ سے لے جاتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے ہمارا ایمان ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے جادو جو ہے وہ کفر ہے، اور جادو کرنے والوں کی سزا بھی کیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اس کام سے انہیں باز رکھے اور انہیں جو ہے ایمان والی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔